بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ دیکھیں، عام سی سوچ یہ ہے کہ اگر پاکستان اور افغانستان میں لڑائی چھڑ گئی تو معاملہ مقامی ہی رہ جائے گا، مگر آج راج ناتھ سنگھ کی بات کو غور سے سنیں۔ اس سے واضح ہوتا ہے کہ پاکستان کے ساتھ آگے کیا ہونے والا ہے۔ راج ناتھ سنگھ نے آج کھل کر انتباہ دیا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ پاکستان کی ہر ایک انچ زمین اب براموس میزائل کی پہنچ میں آ چکی ہے، اور جو حملہ وہ کرنے والے ہیں شاید پاکستان نے اس کا تصور بھی نہ کیا ہو۔ وہ کہتے ہیں کہ میں تفصیل میں نہیں جاؤں گا، نہ اشارے دوں گا، بس اتنا کہنا چاہتا ہوں کہ جو آپریشن سندور تھا وہ صرف ایک مثال یا ٹریلر تھا۔ اور ایک بات ذہن نشین رکھیں، اگر پاکستان وہ سلوک کرتا ہے تو انجام اس کے لیے وہ سوچ بھی نہ پائے گا۔ اصل میں انہوں نے دو اہم باتیں کہہ کر آگے کی حکمت عملی واضح کر دی۔ ایک یہ کہ بھارت نے ان علاقوں کو ٹارگٹ کر لیا ہے جو وہ نشانہ بنانا چاہتا ہے، براموس کے ذریعے ہدف طے کر لیے گئے ہیں، اور دوسری بات یہ کہ اگر کوئی بنا تھا تو وہ انہی کے ہاتھ میں بھی واپس آ سکتا ہے، یعنی جو وجود کسی زمین سے بنا ہے اسے دوبارہ اس زمین میں شامل کیا بھی جا سکتا ہے۔ آپ غور کریں تو دیکھیں گے کہ ہر بڑے فیصلے کے پیچھے ایک تسلسل ہوتا ہے۔ جب بھی بھارت کوئی قدم اٹھاتا ہے تو وہ اسے مسلسل میڈیا اور سرکاری بیانات کے ذریعے اس قوم کے ذہن میں بٹھاتا ہے۔ چیف، وزیر اعظم، میڈیا سب ایک فضا بناتے ہیں۔ وہ اپنی قوم کو تیار کر رہے ہیں کہ یہ ہونے والا ہے۔ اسی لیے اگر آج یا کل بھارت نے پاکستان پر حملہ کر دیا تو بھارت کے لیے یہ کوئی حیرت نہیں ہوگی۔ انہوں نے پوری تیاری کر رکھی ہے۔ افغانستان میں جنگ جلدی سے ختم ہو جائے تو بھارت کے مفاد میں ہے، کیونکہ بھارت حملہ کرنے کے لیے تیار بیٹھا ہے، اور وہ چاہتا ہے کہ حالات ایسے ہوں کہ اس کے ہموار عمل میں کوئی رکاوٹ نہ ہو۔ ان کی تیاری مکمل حد تک پہنچ چکی ہے، بس ایک بٹن دبانے کی دیر ہے اور حملہ شروع ہو جائے گا۔ ایک اور خطرناک پہلو یہ ہے کہ اس بار یہ حملہ صرف امریکہ کی وجہ سے نہیں ہو رہا، بلکہ امریکہ کے ساتھ جڑی سیاست بھی اس میں شامل ہے۔ جو بیانات بیرونی رہنماؤں کے آ رہے میں ہیں، خاص طور پر جو ٹرمپ بار بار کر رہے ہیں، وہ بھارت کو چھیڑ رہے ہیں۔ ٹرمپ جو کچھ کہہ رہے ہیں، ہم نے تیاریاں کی، ہم نے میزائل مارے، وہ دراصل بھارت کو اکسا رہے ہیں۔ بھارت اس کا جواب دینے کے لیے کچھ کرنا چاہتا ہے۔ وہ یہ سوچتا ہے کہ اگر میں جواب دوں گا تو میں دشمن کی آواز بند کر دوں گا، اور اسی چڑ میں بھارت بڑی کارروائی کرنے کے موڈ میں ہے۔ ٹرمپ کی بار بار کی گئی باتیں اس عمل کو مزید ہوا دے رہی ہیں۔ وہ بار بار یہ کہتے ہیں کہ اب کی بار صورتحال بہت خطرناک ہوگی، اور بھارت بھی اسی نفسیاتی نقطے کو سمجھ کر بڑے اور جارحانہ اقدام پر غور کر رہا ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ پچھلی کسی مثال کا ذکر ختم ہو جائے، اسی لیے بڑے حملے اور بڑے عزائم کی باتیں ہو رہی ہیں۔ اس وقت بھارت اپنے اندر ایک ایسے مورال میں ہے جہاں عوامی غم و غصہ اور سیاسی مفادات کا ایک امتزاج ہے۔ معیشت کے مسائل، مہنگائی، بے روزگاری، لوگوں کا غصہ، یہ صد ایسے ہیں کہ حکومت کسی بڑی کارروائی کو اپنے لیے سیاسی فائدے کے طور پر دیکھ سکتی ہے۔ اگر حالات اسی طرح رہیں اور جنگ چھڑ جائے اور مطلوب نتائج مل جائیں تو بھارت کی حاکم سیاسی جماعت کو بڑا فائدہ مل سکتا ہے۔ یہ بات بھی واضح ہے کہ اگر دونوں محاذوں، مشرقی اور مغربی پر ہم الجھ گئے تو یہ ہمارے لیے خطرناک ہوگا۔ ایک دو محاذی جنگ بڑی تباہی لا سکتی ہے۔ ہمیں اپنی توجہ جہاں ضروری ہے وہاں مرکوز رکھنی ہوگی۔ بھارت اس وقت افغانستان اور پاکستان کے تنازع میں اپنا ٹارگٹ لاک کر چکا ہے، اور وہ انتہائی خطرناک جنگ کے لیے تیار ہو رہا ہے۔ ہماری طرف سے بھی رد عمل قطعی ہوگا۔ ان کا منصوبہ یہ ہے کہ وہ اتنی بمباری کرے کہ صورتحال کسی بڑے تنازع جیسی بن جائے، حتیٰ کہ وہ یوکرین طرز کا منظرنامہ بنانا چاہتے ہیں۔ وہ کشمیر میں فوج اتارنے کا منصوبہ بھی رکھتے ہیں۔ اگرچہ پچھلی مرتبہ بھارت نے اپنے طیاروں اور رفیل طیاروں کے ذریعے کچھ اہداف مارے، مگر وہ رک نہیں گئے۔ کچھ دنوں تک لڑائی جاری رہی ہوتی، اور اگر بیرونی دخالت نہ ہوتی تو وہ مزید کارروائیاں کرنے کا ارادہ رکھتے تھے۔ اس بار ان کا منصوبہ مختلف ہے۔ وہ زیادہ شدید اور وسیع پیمانے پر کارروائیاں چاہتے ہیں
تاکہ اس پورے باب کو بند کیا جا سکے اور مستقبل میں کسی کو دہرانے کا موقع نہ ملے۔ دوسری طرف ٹرمپ کے ذریعے بھارت کو جو بے عزتی محسوس ہو رہی ہے وہ بھی ایک عنصر ہے۔ اس لیے وہ چاہتے ہیں کہ وہ پوری دنیا کو دکھا کر اپنے آپ کو مضبوط ثابت کریں۔ ٹرمپ نے کچھ تجارتی اور ویزا پابندیاں بھی شروع کی ہیں اور یہ سب چیزیں بھارت میں نہ صرف سیاسی بلکہ جذباتی رد عمل بھی پیدا کر رہی ہیں۔ یہ حقیقت بھی ہے کہ بھارت ایک نیوکلیئر طاقت ہے۔ اس بات کو ہر قیمت پر سمجھا جانا چاہیے۔ اگرچہ وہ کئی اہداف کو مار سکتے ہیں اور ان کے پاس عسکری برتری بھی ہے، مگر ہر حملے کے نتیجے میں نقصان ہوگا۔ بھارت کے حملے سے بڑے پیمانے پر نقصان ممکن ہے، خاص طور پر اگر وہ راولپنڈی، اسلام آباد، لاہور جیسے بڑے شہروں کو ٹارگٹ کریں اور دیکھیں کہ افغان محاذ کہاں تک آتا ہے۔ وہ یہ جانچنا چاہیں گے کہ کیا جنگ پشاور تک پہنچتی ہے یا نہیں۔ اسی کے مطابق وہ اپنے اہداف مقرر کریں گے۔ یہ سب محاذ سمندری، فضائی اور بحری سطح پر ممکن ہے۔ ایئر فورس، نیوی اور زمینی فورسز سبھی سرگرم ہوں گی۔ اس وقت صورتحال یہ ہے کہ بھارت پچھلے غصے کو نکال کر رکھنا چاہتا ہے۔ مودی اور بی جے پی کی سیاست اس جنگ کے گرد گھوم رہی ہے۔ وہ اس تنازع کو اپنے سیاسی مفاد میں استعمال کر سکتے ہیں۔ اگر اس وقت انتخابات ہوتے اور حالات اسی طرح رہے تو بی جے پی کو سیاسی نقصان کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے اور اسی لیے وہ مضبوط موقف اختیار کریں گے۔ اندرونی حالات بھی ایسے ہیں کہ عوام میں غصہ اور بے چینی ہے۔ مہنگائی اور دیگر مسائل لوگوں کو شدت سے پریشان کر رہے ہیں۔ بہت سے لوگ ملک چھوڑ کر جا رہے ہیں، کچھ اپنی قومیتیں چھوڑ رہے ہیں۔ یہی محرکات حکومت کو خطرناک فیصلے لینے پر اکسا سکتے ہیں۔ آپ اس صورتحال کو سنجیدگی سے لیں۔ یہ سب چیزیں بڑے تنازع کی طرف اشارہ کر رہی ہیں۔ اگر بھارت نے پاکستان کے خلاف جنگ چھڑی تو وہ سمجھتے ہیں کہ اس سے انہیں سیاسی فائدہ ملے گا اور شاید وہ اگلے عرصے میں مضبوط ہو جائیں۔ یہی موجودہ حالات بتا رہے ہیں کہ ایک خطرناک جنگ سر پر کھڑی ہے اور بھارت نے افغانستان اور پاکستان کے تنازع کے دوران اپنے ہدف کو لاک کر لیا ہے اور واقعی وہ بہت خطرناک جنگ کرنے جا رہے ہیں۔ ہم بھی اس کا جواب دیں گے۔ ان کا منصوبہ اتنی شدت کی بمباری کا ہے کہ یہ صورتحال ایک بڑے تنازع میں تبدیل ہو جائے اور ممکن ہے وہ کشمیر میں زمینی افواج بھی اتاریں۔ گزشتہ مثال سے سبق یہ ملا ہے کہ جب لڑائی ہوئی تو کچھ فوجی طیارے اور وسائل استعمال میں آئے، مگر کیا اس کے بعد معاملہ رک گیا؟ نہیں۔ اس نقطے کو سمجھیں۔ اگر بیرونی دخالت نہ ہو تو لڑائی زیادہ پھیل سکتی تھی۔ اس بار بھی یہی ہو سکتا ہے۔ ٹرمپ یا کسی اور کی مداخلت معاملہ روک سکتی ہے، مگر مجموعی طور پر بھارت کی تیاری مسلسل جاری ہے اور وہ خطرناک سطح تک پہنچ چکے ہیں۔ یہ امر بھی قابل غور ہے کہ یہ جنگ براہ راست صرف بھارت اور پاکستان تک محدود نہیں رہے گی۔ بعض عالمی اتحادی اور علاقے کے حلیف بھی اس میں شامل ہو سکتے ہیں۔ کچھ بیرونی ملکوں کا اس میں کردار سامنے آئے گا اور یہ جنگ ایک وسیع بین الاقوامی محاذ بننے کی جانب جا سکتی ہے۔ میڈیا اور بیانات کا جو تسلسل ہے وہ ایک مخصوص راہ پر قوموں کو تیار کر رہا ہے کہ اب کچھ بڑا ہونے والا ہے۔ تو آپ اس صورتحال کو سنبھال کر دیکھیں۔ ایک طویل، سخت اور شدید جنگ کا خطرہ سر پر منڈلا رہا ہے جس میں نقصان کی شدت بہت زیادہ ہو سکتی ہے۔ یہ جنگ بھارت کے لیے صرف ایک محاذ کی لڑائی نہیں رہے گی بلکہ متعدد محاذ کھل سکتے ہیں۔ کچھ ممالک پہلے سے ہی بیک اپ فراہم کریں گے جبکہ سامنے والا فریق آگے آئے گا۔ اس میں ڈرون، میزائل اور دیگر عسکری عناصر کا بڑا کردار ہوگا اور بعض غیر ریاستی عناصر کو بھی استعمال کیا جا سکتا ہے۔ آخری نقطہ یہ کہ یہ جنگ شاید ایسی ہو جو ہم نے پہلے کبھی نہ دیکھی ہو، اور یہ اس وقت اسٹیج پر یوں محسوس ہو رہی ہے کہ یہ صرف قریب کی بات نہیں بلکہ ایک طویل مدت تک جاری رہنے والی صورتحال بن سکتی ہے۔ اے وائی نیوز کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں، ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور کومنٹ میں اپنی رائے ضرور لکھیں۔